پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو رات ہے شب برات، اس رات کی دو چیزیں ہیں، دو کام کرنا اس میں، یعنی دو عبادتیں ہیں۔ ایک چیز تو ہے رات میں قیام کا ہونا، رات میں قیام، اور دوسری چیز ہے دن کا روزہ۔ دن میں روزے کا مطلب یہ ہے کہ ضروری تو نہیں ہے، مستحب ہے، رکھ لے تو بہتر ہے، نہ رکھے تو تب بھی کوئی بات نہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت رہی ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ تیسری شعبان کے مہینے میں یعنی شب برات سے اس رات سے اگلے دن روزہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ اور جو آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ سے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کی رات وہ رات ہوتی ہے کہ جس میں فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ احکامات کو لکھتے ہیں کہ کس آدمی کو کتنا رزق کس ساتھ دیا جانا ہے، کس آدمی کی وفات ہونی ہے اور کہاں پر بچہ پیدا ہونا ہے، کس پر کیا پریشانی آنی ہے اور کس کو کیا راحتیں اور آسائشیں ملنی ہیں۔ یہ ساری باتیں شب برات کی رات کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں شب برات کے دن لکھوا لیتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں اوپر لکھی جائے، یہ احکامات فرشتوں کے سپرد کیے جائیں، اور میں اس رات میں قیام کرنے والا ہوں اور دن کا روزہ رکھنے والا ہوں، یعنی رات میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں اور دن کا روزہ رکھنے والا ہوں۔ بہرحال شب برات میں عبادت کرنا یہ بہت ہی بڑا اجر ہے، لیکن جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی عبادتیں رکھی ہیں وہاں پر شیطان بھی چاہتا ہے کہ میں بھی کوئی ایسی چیز داخل کر دوں کہ ان کی عبادتوں کو بگاڑ دوں، کیونکہ عبادتوں کے لیے ضروری ہے کہ تین باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے کہ کس وقت ہمیں عبادت کرنی ہے، دوسری چیز ہوتی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے وہ عبادت کرنی ہے، اور تیسری چیز ہوتی ہے کس سے پوچھ کر کے کرنی ہے۔ تین باتیں ہیں، کیونکہ عبادت مقصود نہیں ہوتی، نماز مقصود نہیں ہے، روزہ مقصود نہیں ہے، اصل چیز ہوتی ہے اللہ کے احکام کو پورا کرنا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ نماز ہی ہے، اللہ کا حکم ہے جمعے کی نماز پڑھنی ہے تو عبادت ہے۔ یہی نماز آپ سورج نکلتے ہوئے یا دوپہر میں جس وقت میں نماز پڑھنے کو منع کیا گیا ہے آپ یہی سجدے اس ٹائم پر کریں تو یہی چیز آپ کے لیے گناہ لکھی جائے گی، عبادت نہیں لکھی جائے گی۔ تو کس وقت ہمیں عبادت کرنی ہے اس بات کا ہونا ضروری ہے عبادت میں، اور دوسری چیز ہے کس طریقے سے کرنی ہے، اور تیسری چیز ہے کن سے پوچھ کر کے کرنی ہے۔ اپنی مرضی سے عبادت نہیں ہوا کرتی، بلکہ جو دین کے ماہر ہوتے ہیں، جنہوں نے دین کو قرآن اور حدیث کے ذریعے پڑھا ہے، ان سے پوچھ کر کے عبادت کی جائے تو سمجھو اس عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو شب برات کی عبادت، شب برات میں عبادت کرنا یہ بہت ہی بڑا اجر ہے، لیکن شیطان نے سوچا کہ اگر لوگ اس طرح عبادت کرنے میں لگ گئے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ تو بہت آگے بڑھ جائیں گے، اس سے تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ تو شیطان نے اسی طریقے کے تیر مارنے شروع کیے کہ چلو عبادت تو کرنی ہے، تھوڑا شربت وربت بھی ہو جائے رات میں، کیونکہ اور حلوہ وغیرہ بھی ہو جائے۔ شیطان اسی طریقے سے بندے کو بہکاتا ہے، شیطان کو پتہ ہے کس طریقے سے بہکے گا۔ جو پکا نمازی ہو شیطان اسے یہ نہیں کہے گا کہ تم نماز مت پڑھو، بلکہ اسی طریقے سے بہکانے کی کوشش کرے گا، کبھی اپنی تعریف کروائے گا اس سے، کبھی اس کے ذہن میں بات ڈالے گا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی دکھلاوا اس کے اندر ڈال دے گا۔ تو شیطان نے سوچا
کہ اتنا بڑا ثواب ہے اس رات میں عبادت کرنا، تو کچھ خرابی ان کے اندر ڈال دی جائے تاکہ پوری رات کی عبادتیں ہی بیکار ہو جائے۔ اب دو طرح کی باتیں ہیں۔ ایک طرح کی عبادتیں تو وہ ہے جو کتابوں میں لکھی ہے، قرآن اور حدیث میں لکھی ہے، یا تو اس طریقے سے عبادت کرنے کے لیے بندہ تیار رہے، یا پھر دوسرا طریقہ وہی ہے جو ہم اکثر کہتے ہیں، وہی ایک جملہ کہ ہم تو پہلے سے ہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم تو بچپن سے ہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، یوں ہوتا ہے اور یوں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ بھائی ان کی یہ غلط کام مت کیا کرو، تو قوم نے یہی جواب دیا، قال انا وجدنا آباءنا، کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کو پہلے سے ہی یوں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تو کیا ہوا تم اگر اپنے بڑوں کو ہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اگر تم پہلے سے اسی طرح غلط کام دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو تم بھی گمراہ اور تمہارے بڑے بھی گمراہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لقد کنتم، کہ اگر ایسے دیکھتے جا رہے تو تم بھی گمراہ تھے پھر بھی گمراہ۔ اس کو سدھارنے کی کوشش کرے تاکہ عبادت کے طریقے پر ہو جائے، سنت کے طریقے پر ہو جائے۔ تو اس رات میں بہت سارے لوگ جو حلوے کے بنانے کو اچھا سمجھتے ہیں اور ضروری سمجھتے ہیں، عبادت سمجھتے ہیں، تو یاد رکھیے شب برات میں حلوہ بنانا یہ گمراہی ہے۔ یعنی شب برات کو کسی بھی پکوان کے ساتھ خاص کر لینا، حلوہ بنانا کوئی ناجائز نہیں ہے، آپ روزانہ بنا کر کے کھاتے رہے، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، لیکن آپ حلوے کو شب برات کے ساتھ خاص کر لے اور اس کو ایک ثواب کی نیت سے یا اچھا سمجھ کر کے آپ بنائیں تو یہ غلط ہے اور گمراہی ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے، بجائے اس کے اجر کے اس سے گناہ ملتا ہے۔ تو شب برات میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ حلوہ بنانا ضروری ہے، یہ شربتیں پلانا یا پینا ضروری ہے، اسی طرح چائے وغیرہ کی یعنی پوری پارٹی رکھ دی جائے، اپنے اپنے طور پر پیتے رہے جیسے روزانہ کا معمول ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ویسے دعوت کے طریقے پر جس طرح حلوے کھلائے جاتے ہیں، یہ شربتوں کی پارٹی کی جاتی ہے، اس طرح اگر کیا جائے تو پھر یہ غلط ہے، گمراہی ہے، اس سے عبادت کا جو اجر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور شب برات کی سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ اس رات میں کوئی گناہ نہ ہوئے، اس رات میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، سب سے بڑی عبادت تو یہی ہے۔ باقی اس رات میں عبادتیں کیا ہوتی ہے یہ بھی کوئی متعین نہیں ہے، آپ جو چاہے شب برات میں عبادت کر لے، آپ کا جی چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کو تو آپ نماز پڑھ لیں، آپ کا جی چاہ رہا ہے تسبیح پڑھنے کو، کوئی سیدھی تسبیح پڑھنے کو تو آپ تسبیح پڑھ لیں، آپ کا جی چاہ رہا ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے کو تو آپ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، آپ کا کوئی اور اچھا کام کرنے کو جی چاہ رہا ہے آپ وہ عبادت کر لیں۔ کوئی عبادت شب برات میں متعین نہیں ہے کہ یہی والی کرنی ہے، اور کچھ طریقے یہ بھی رائج ہے کہ بھئی 4 رکعت پڑھنی ہیں اور پہلی رکعت میں اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ، قل هو اللہ احد، آیت الکرسی، پھر دوسری رکعت میں اتنی مرتبہ، تیسری میں اتنی مرتبہ، یاد رکھیے یہ بھی گمراہی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ جو روزانہ کی نمازیں ہیں وہی نماز اسی طریقے پر شب برات میں اگر نماز پڑھنی ہے تو وہی طریقہ ہے، کوئی الگ سے کوئی اور طریقہ شب برات میں نماز پڑھنے کا نہیں ہے، وہی روز آنا والا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ آتش بازی کو، پٹاخے کے پھوڑنے کو، اور اسی طریقے سے گھروں کے اندر خوب روشنی کر دی جائے، کیوں بھائی کہ روح واپس آتی ہے۔ یاد رکھیے یہ بھی عقیدے کی خرابی ہے، جو روح چلی گئی وہ کبھی واپس نہیں آتی، اور بس شب برات میں بھی وہی ہے جو روزانہ ہوتا ہے، محض عبادت بڑھی ہوئی ہے، آپ بس صرف اس میں عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کوئی نیا کام اس کے اندر نہیں کریں گے، اور وہ بھی کوئی ضروری نہیں۔ آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ میں نہیں کر سکتا عبادت تو آپ عشاء کی نماز پڑھیں، اور عشاء کی نماز کے بعد فجر کی نماز پڑھ لیں، فجر کی نماز صبح میں اٹھ کر کے پڑھ لیں، آپ کو پھر بھی ثواب مل جائے گا۔ اور شب برات کی ابتدا ہو جاتی ہے مغرب کی نماز کے بعد سے، اور وہ شب برات رہتی ہے فجر کی اذان تک۔ آپ اس درمیان میں جتنا سونا چاہے اتنا سو لیں،
اور جتنی توفیق اللہ دے تو اٹھ کر کے اتنی ٹائم آپ عبادت کر لیں۔ اور یہ طریقہ انتہائی غلط ہے کہ آپ چوکڑیاں بنا بنا کر کے بیٹھے۔ جاگنا مقصود نہیں ہے اس رات میں، جاگنا ہی ہے، عبادت نہیں کرنی ہے تو پھر تو سونا ہی بہتر ہے۔ جاگنا مقصد نہیں، عبادت مقصود ہے۔ آپ جتنی رات جاگ سکتے ہو اتنی رات میں جاگ کر کے آپ عبادت کریں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب میں جاگ نہیں سکتا تو آپ پڑھ کر کے سو جائے، اور جب آپ کی کچھ نیند پوری ہو جائے تو اٹھ کر کے پھر عبادت کر لیجیے۔ بہرحال یہ طریقہ کہ چوکڑیاں بنا بنا کر کے اور صرف یہ سوچ لے کہ جاگنا ہی عبادت ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ جتنا آپ کو جاگنا ہے، آپ 11-12 بجے تک روزانہ جاگتے ہیں، آپ مغرب سے لے کر کے 11-12 بجے تک خوب عبادت کریں، پھر کچھ وقت کے لیے سو جائے اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے پھر عبادت کر لیجئے۔ یہ سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ پوری رات جاگنے میں بھی آخر رات سب سے اچھا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اس ٹائم آدمی کا یہی نہیں پتہ، نیند اتنی زیادہ رہتی ہے کہ چستی کے ساتھ عبادت ہی نہیں ہو سکتی عام طور پر۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ رات میں کچھ حصہ سو لیا جائے اور پھر اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ سے دعا مانگی جائے۔ اچھا، دعا بھی اپنی اپنی ہوتی ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ شب برات میں اپنی اپنی دعا مانگے۔ جلسے کرنا یا اکٹھے ہو کر کے دعائیں مانگنا یہ بھی کوئی اچھا طریقہ شب برات میں نہیں ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ چیز کسی بندے کے اندر پائی جائے تو اس کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ چیزیں کیا کیا ہے؟ ان میں سے ایک چیز ہے شراب پینے والا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی شراب پیتا ہو اور اب تک اس نے چھوڑ کر کے اللہ سے توبہ اور استغفار نہیں کی تو اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز ہے شرک، یعنی شرک کرنے والا جو اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادات میں یا وہ عقیدے رکھے جو شرک ہوتے ہیں، شرکیہ عقیدے رکھنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور تیسری چیز ہے قطع تعلقی کرنے والا، یعنی رشتے ناطے توڑنے والا، بول چال بند کرنے والا، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اور چوتھا آدمی ہے قاتل، جو کسی مسلمان کو بے گناہ قتل کر دے، اس آدمی کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اور پانچویں چیز ہے دل کے اندر کینہ اور حسد رکھنے والا۔ کینے کا مطلب ہوتا ہے کسی مسلمان کے بارے میں یہ دل کے اندر ہو کہ یہ بدنام ہو جانا چاہیے، اس کی عزت خراب ہو جانی چاہیے، اس کا مال ضائع ہو جانا چاہیے، اس کا نقصان ہو جانا چاہیے، یہ بیمار ہو جانا چاہیے۔ دوسرے کا برا چاہنے والے کو کینہ ور کہتے ہیں، یعنی جو کسی کا برا چاہے تو سمجھو اس آدمی کے دل کے اندر کینہ موجود ہے، اس رات میں اس بندے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی وہ ہے جو اپنے ماں یا باپ کا نافرمان ہو، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور ایک چیز ہے اپنے پاجامے یا لنگی وغیرہ کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا